میں پچھلے 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے مسائل کا اور کسی اور کو پتا ہوگا جتنا مجھے ہے. میرپور میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چودھری سعید صاحب. چلو میں جب MLA بنوں گا تو آپ دیکھیے گا نا کہ میرپور میں کوئی آ کے باہر سے اپوائنٹ کرے گا تو آپ دیکھیں گے نا, آپ کو پتہ چلے گا. پھر کچھ عرصہ پہلے تو صرف ووٹ بھی صرف برادری ازم پہ دیا جاتا تھا, اب وہ ماحول نہیں. اب نون لیگ والے آپ سے رابطے میں ہیں؟ کافی لوگ رابطے میں. اس کا مطلب اعلان ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ اندرون خانہ اعلان ہوں گے یا سر عام ہوں گے؟ نہیں جی, سر عام ہوں گے. جو آپ کے والد صاحب کی جو ٹیم تھی سارے پرانے لوگ, کیا وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ جتنی ہماری ٹیم ہے میں ان کے ساتھ شروع سے رابطے میں ہوں, 20 سال سے رابطے میں رہا ہوں. وہ ساری ٹیم آپ دیکھیں گے پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ میرے ساتھ چلے گی انشاءاللہ. بیرسٹر سلطان محمود بطور فادر وہ کیسے ہیں؟ فرینڈلی جی, وہ تو بہت فرینڈلی, اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ساری فیملی کے ساتھ, ایون کارکنوں کے ساتھ بھی. میں شروع سے بچپن سے ہی زیادہ اٹیچ اپنے دادا کے ساتھ رہا ہوں. ان کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جو آپ سیاست سے بھاگ جاتے تھے کمپین سے اور کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے؟ میں جتنے بھی ورلڈ کپ یا اس طرح کے بڑے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کبھی میں نے مس نہیں کیے تھے. الیکشن کمپین کی وجہ سے کچھ میں نے مس کیے ہیں. تو صحیح صاحب خود منسٹر بھی تھے. اگر اس ٹائم وہ نوجوانوں کے روزگار کا بندوبست نہیں کر سکے, ظاہر اب تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شہباز آزاد راجہ. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرپور آزاد کشمیر کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے. اسی منظر نامے میں ایک نوجوان شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہیں جو کئی دہائیوں تک یہاں پہ رہنے والے ہیں. پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے صاحبزادے یاسر سلطان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں مزاج؟ جی بالکل ٹھیک ہے. سب امن ہے؟ بالکل. چونکہ آپ کا پہلا الیکشن ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک جی, بہت اچھا ماشاءاللہ. چونکہ یہ میرا الیکشن, میں خود اس میں ایز اے کینڈیڈیٹ پہلی دفعہ آیا ہوں, لیکن چونکہ اس الیکشن کمپین ہمیشہ سے میں نے کی ہے اور لوگوں سے بھی میرا ہی زیادہ رابطہ رہا ہے, تو اس لیے میرے لیے کوئی اس طرح کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ انٹرسٹڈ ہوئے ہیں اس چیز پہ؟ ہو گیا ہوں. پہلا الیکشن انشاءاللہ. اچھا, کمپین کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. تو لوگوں کے کیا مسائل جو مین آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایز اے امیدوار اسمبلی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے مسائل ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے جو بڑا مسئلہ میرپور کا جو میں سمجھتا ہوں وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا ہے. باقی بھی بڑے مسائل موجود ہیں, جیسا کہ سوئی گیس بیرسٹر صاحب اپنے دور میں لائے, وہ وہیں رکی, وہ کرنی ہے. اسی طرح ذیلی کمباجات کا ایشو ہے ہمارے نیو سٹی کے لوگوں کا. اور جو سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھ رہا ہوں اس ٹائم وہ نوجوانوں کے روزگار کا ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. تحریک انصاف تبدیلی کا نام ہے اور میرپور میں آپ کی صورت میں تبدیلی رونما ہوئی ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار تھے مینٹلی طور پہ؟ نہیں, چونکہ ظاہر ہے الیکشن میں بینگ اے پارٹی پریزیڈنٹ بیرسٹر صاحب یہی توقع تھی کہ وہ پرائم منسٹر وہ ہوں گے, لیکن وہ قیوم نیازی صاحب آ گئے. تو پھر سے صدارت کی آفر ہوئی, تو اس ٹائم تک تو ظاہر ہم تیار نہیں تھے. جب صدارت کا پھر کچھ لوگوں سے مشاورت ہوئی, پھر صدارت جب ایکسیپٹ کی تو پھر جا کے مائنڈ بنا کہ اب تو الیکشن ضمنی ظاہر لڑنا پڑے گا. اچھا, یہ بتائیں کہ بیرسٹر سلطان محمود چونکہ ایک تو ریاست کے پریزیڈنٹ ہیں آپ کے والد صاحب, اور بینگ اے فادر وہ ایک کیسے بطور فادر وہ کیسے ہیں؟ ان کے مزاج کیسا ہے؟ فرینڈلی ہیں یا سخت مزاج ہے؟ نہیں, فرینڈلی جی, وہ تو بہت فرینڈلی, اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ساری فیملی کے ساتھ, ایون کارکنوں کے ساتھ بھی فرینڈلی ماحول ان کا. اچھا سر, نوجوان کافی زیادہ دوسری پارٹیوں کے وہ چھوڑ رہے ہیں پارٹیاں اور آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے والد صاحب یا PTI تحریک انصاف ایک اقتدار میں ہیں؟ اس میں دیکھیں جی 2-3 وجوہات ہیں. جو سب سے ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ میں بھی ینگ ہوں, ان کو یہ ہے کہ ینگ امیدوار ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں تقریباً 20 سال سے میں یہاں میرپور میں الیکشن کمپین میں کرتا آ رہا ہوں, تو اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں, چاہے وہ جس بھی جماعت کے ہوں, ان سب سے میرا اچھا تعلق رہا ہے. اور تیسری جو سب سے اہم وجہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ آخری جو 5 سالہ نون لیگ کا دور گزرا ہے, یہاں میرپور میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. سر, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چودھری سعید صاحب جی. اچھا. اور وہ اس وجہ سے کہ یہاں پہ جتنی بھی اسامیاں آتی تھیں جن پہ ہمارے میرپور کے لوگوں کا حق تھا, وہ ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ باہر کے جو تگڑے منسٹر تھے
وہ یہاں لوگوں کو اپوائنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تگڑے نہیں تھے؟ تگڑے ہوتے تو اور کسی منسٹر کے یا آگے انشاءاللہ میں جب ایم ایل اے بنوں گا تو آپ دیکھیے گا نا کہ میرپور میں کوئی آ کے باہر سے اپوائنٹ کرے گا تو آپ دیکھیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا پھر تو اس پہ آپ سٹینڈ لیں گے بالکل سٹینڈ لیں گے جی۔ نوجوانوں کے لیے آلریڈی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے اور ہمارے کئی نوجوان جو ہیں وہ اب اوور ایج ہو رہے ہیں، تو اب بھی اگر سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر کب لیں گے؟ سعید صاحب نے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں لایا شہر میں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دور میں؟ آپ کیا کر سکتے ہیں شہر کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے تو جو ہمارے پروجیکٹس آلریڈی رکے ہوئے ہیں جس میں سوئی گیس ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ ان کی پاکستان میں بھی گورنمنٹ تھی، نون کی آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ تھی، ایک آئیڈیل چانس تھا ان کے پاس، وہ نہیں یہ کر سکے، وہ ہم کریں گے۔ سوئی گیس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارے بن خرما ہے، نیو سٹی ہے، نیچے دیہاتی بیلٹ ہے، وہاں پہ گیس نہیں ہے، وہ کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہریام برج کا کتنا ایشو ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو شہر کی سڑکیں میں یہ روزمرہ کے روٹین کے کام ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ہمارے لوگ اس پہ خوش کیوں ہیں؟ خوش تو میرا نہیں خیال کوئی خوش ہیں، بلکہ آخری بارشوں میں روڈوں کی جو حالت تھی وہ لوگ رو رہے تھے کہ ان روڈز کا کیا اشر ہوا ہے۔ اور دوسری وہ آپ نے جو بات کی نا میگا پروجیکٹس کی، مطلب وہ کرنے کے لیے ویژن ہوتا ہے۔ جو سعید صاحب یہ روڈز جو دی ہیں یہ تو بیسیکلی ایک ایم ایل اے کا فنڈ ہے، وہ آگے اس کی چوائس ہے کہ اس نے کس جگہ دینے ہیں۔ وہ اس کے پاس جو اس کے ورکرز اس کے قریبی ہوں گے وہ آگے ان کے نام کر دیں گے، اس میں ایم ایل اے کا کوئی وہ کمال نہیں ہوتا۔ اچھا، ہم نے سنا کہ آپ نے اپنے دادا ابو کے ساتھ بھی کمپین کی، تو کیسا رہا وہ؟ جی بالکل، میں نے جو سب سے پہلی الیکشن کمپین کی ہے وہ 2001 میں وہ اپنے دادا کے ساتھ کی تھی، پھر 2006 سے پھر میں نے خود کی ہے۔ تو میں شروع سے بچپن سے ہی زیادہ اٹیچ اپنے دادا کے ساتھ رہا ہوں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت تھے اور بہت تجربہ تھا ان کا، تو ان کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو آپ کے والد صاحب کی جو ٹیم تھی ساری پرانے لوگوں کی، کیا وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ آبجیکشن نہیں دے رہے کہ آپ کے جو بیٹا ہے ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے؟ جیسے سعید صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ مین پارٹی کے بندے چھوڑ گئے نا اس وقت ضمنی میں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس ویسا آپ کے ساتھ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں گے اب چند دنوں بعد الیکشن ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے بھی ڈبل جوش کے ساتھ میرے ساتھ کمپین میں آئیں گے۔ اور اس کی ریزن یہی ہے کہ شعیب جو سعید صاحب کا بیٹا تھا لیکن وہ پہلے کبھی پالیٹکس میں انوالو نہیں رہے، وہ یکدم آ گیا، لوگوں نے ایکسیپٹ نہ کیا، وہ نئے ہوئے، اور وہ نئے لوگ ہیں۔ جو سعید صاحب تو وہ کچھ ہی کارکن کے بجائے انہوں نے بیٹا لے آئے، تو وہ میری پوزیشن ڈفرینٹ ہے۔ میں تقریباً 20 سال سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، 20 سال سے، چونکہ بیرسٹر صاحب چونکہ بینگ اے پارٹی پریزیڈنٹ انہیں پورے آزاد کشمیر یا ہماری مہاجرین کی سیٹس ہر جگہ جانا ہوتا ہے۔ وہ اپنے حلقے میں ظاہر ہے پارٹی پریزیڈنٹ اگر سارا ٹائم اپنے حلقے میں دیں تو باقی حلقوں میں نہ جائیں، تو وہ بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے پارٹی پریزیڈنٹ۔ تو اس وجہ سے پیچھے میرپور میں ہمیشہ سے کمپین میں نے کی ہے، اور یہ جتنی ہماری ٹیم ہے میں ان کے ساتھ شروع سے رابطے میں ہوں، 20 سال سے رابطے میں رہا ہوں، اس لیے وہ ساری ٹیم آپ دیکھیں گے پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ میرے ساتھ چلے گی انشاءاللہ۔ یاسر صاحب، آپ نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک یہ بتائیں، آپ کو سنا ہم نے کہ آپ کو کوئی شوق بھی تھے، وہ کیا شوق تھا آپ کو؟ شوق تو مجھے کرکٹ کا ہی شروع سے رہا ہے۔ سیاست سے بھاگ جاتے تھے کمپین سے اور کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتے تھے؟ نہیں، کمپین الیکشن کے دنوں میں تو نہیں، البتہ الیکشن کے دنوں میں البتہ یہ میں نے ضرور مس کیا کہ میں جتنے بھی ورلڈ کپ یا اس طرح کے بڑے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کبھی میں نے مس نہیں کیے تھے، الیکشن کمپین کی وجہ سے کچھ میں نے مس کیے ہیں۔ تو وہ میرا چونکہ شروع سے کرکٹ میں خود کھیلتا رہا ہوں اسکولز کالج لائف میں بھی، اور دیکھتا بھی ہوں، تو وہ میرا واقعی بہت پرانا شوق ہے۔ ذیلی کنبہ جات کے مسائل ہیں اس طرح شہر کے، جیسے آپ نے کہا جی سوئی گیس ہے اور اپنا اریام برج۔ سو اریام برج جو ہے سر، یہ 18 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے، تو لیٹس سپوز کہ اگر اس گورنمنٹ میں بھی نہیں بنتا پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں نے کسی حد تک انفارمیشن لینے کی کوشش کی تھی، وہ اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑی مدد لیں گے پریزیڈنٹ صاحب کی۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب عمران نہیں، اپنے بیرسٹر صاحب
اور وہ میں کوئی اگلے الیکشن کے دنوں میں یا اس کے بعد ان کی کوئی میٹنگ ارینج ہم کروائیں گے اس حوالے سے، چونکہ ہم اس کی بنیاد تک جانا چاہتے ہیں کہ بار بار یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اس بنیاد کو ختم کرنا ہم نے تاکہ اس کا کام ہو، اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہوگا. اور ظاہر اگر نہیں ہوگا تو پھر ذمہ داری ہم پہ آئے گی، ظاہر ہے پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے. تو آپ اس سوالات جوابات کے لیے ریڈی ہوں گے؟ بالکل. نہیں کریں گے تو پھر دینا پڑے گا جواب. ایسے ہی. اچھا سر، ایک جو سب سے بڑی چیز ہے نا جو میں نے نوٹ کی ہے، اور شاید وہ غلط فہمی میں ہو، کہ ایک امیج بنا ہوا ہے ایک آپ کے ایک پولیٹکس ایک وائڈ ہے، لیگیسی ہے ایک آپ کے دادا ابو کی نا. تو وہ ایک کہتے ہیں جی وہ کہ ایک بدماشی ٹائپ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ایک امیج بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اس کے کلیریفائی کچھ ہے آپ کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اب ایسا کوئی ہے. مطلب ٹائم ٹو ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور پہلے کسی دور میں تھا، بیرسٹر صاحب جب آئے تو کافی حد تک اس چیز میں کمی آئی. مثلاً پہلے تو کچھ عرصہ پہلے تو صرف ووٹ بھی صرف برادریزم پہ دیا جاتا تھا. اب وہ ماحول نہیں ہے، اب بہت ڈفرینٹ ماحول ہے. اور یہ دیکھیں آپ، ہماری جو نیو سٹی اور اس طرح کے علاقے جہاں سے ہمیں کم ووٹ ملتا تھا، اب ظاہر ہمارا فرینڈلی رویہ یا فرینڈلی ماحول ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں مکس اپ ہوئے ہیں. تو اب وہ علاقے جہاں سے ہم نے جیتے تھے اب ہم اکثریت سے جیت. تو اس کا مطلب آنے والا کئی دہائیاں آپ الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. آپ ہی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو کیا میرپور کی عوام آپ سے امید رکھے کہ یاسر سلطان ہمارا قائد ہوگا، یاسر سلطان ہمارے کام کریں گے؟ انشاءاللہ جی، سارے کام کریں گے. اور وہ آپ کو جس طرح میں نے بتایا، چونکہ میں پچھلے 20 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے مسائل کا اور کسی اور کو پتہ ہوگا جتنا مجھے ہے. اب وہ دیکھیں نا، چودھری سعید صاحب بھی، میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ وہ ہم سے عمر میں ظاہر زیادہ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کمپین کرتے رہے اپنے دادا ابو کے ساتھ، میں ان کے ساتھ تو آپ کا ایکسپیرینس تقریباً 20 ایک سال ہے میرا. تو لوگ سمجھتے ہیں آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، لیکن وہ 20 سال وہ آپ اپنے دادا ابو کے ساتھ نا بالکل ان کے ساتھ کیا ہے. اس کے بعد ایون بیرسٹر صاحب کے بھی کمپینیں سب میں نے کی ہیں. اچھا سر، نوکریاں کیا آپ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان کو دیں گے، یا اپنے جو پرانے جو ساتھی ان کو دیں گے، یا کیا ہوگا؟ نوکریاں تو ہم میرٹ پہ دیں گے، اور انشاءاللہ اس میں پرانے بھی شامل ہوں گے اور نئے بھی شامل ہوں گے. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو بہت ساری یوتھ ہمارے ساتھ آ رہی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، وہ دوسری سائڈ سے بہت مایوس ہو کے آ رہی ہے. تو اب وہ اگر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے ان کو مایوس تو نہیں ہونے دینا. انشاءاللہ ہم پرانے بھی نئے بھی سب کا خیال رکھیں گے اور میرٹ پہ کریں گے انشاءاللہ. کافی یوز کے جو نوجوان ہیں وہ ابھی استعفے لکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو ان کا مسلم لیگ چھوڑنا، وہ یا آپ کی گورنمنٹ میں اس لیے ہیں، یا آپ نوجوان ہیں، آپ ہیں اس لیے شاید وہ آپ کے ساتھ آس لے کے آ رہے ہیں؟ جی، دونوں وجوہات ہیں. ایک تو میں نوجوان ہوں، دوسرا میرا ان سب لوگوں سے اچھا تعلق رہا ہے، اور دوسرا مطلب اس سائڈ سے ظاہر انہیں مایوسی ہوئی ہے. ظاہر ہے اگر گورنمنٹ میں وہ ان کے کام نہیں کروا سکے، جب پاکستان میں گورنمنٹ تو سعید صاحب خود منسٹر بھی تھے، تو اگر اس ٹائم وہ نوجوانوں کے روزگار کا بندوبست نہیں کر سکے تو ظاہر ہے اب تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو اب لوگوں کو ظاہر مجھ سے امید ہے، انہیں پتہ ہے میرا کہ یہ ہر ٹائم یہیں پر موجود ہوگا، اور دوسرا انہیں میرا یہ بھی پتہ ہے کہ یہ باہر سے مداخلت نہیں کرنے دے گا. تو اس وجہ سے لوگوں کو امید ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس امید پر ہم پورا اتریں. اور یہ بتائیں کہ نون لیگ والے آپ سے رابطے میں ہیں کئی لوگ؟ جی، کافی رابطے میں ہیں. یا ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ابھی آپ؟ ظاہر نام تو نہیں بتانا مناسب میرے خیال میں، لیکن کافی لوگ رابطے میں. اس کا مطلب اعلان ہونے والے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی انشاءاللہ. یہ اندرون خانہ اعلان ہوں گے یا سر عام ہوں گے؟ نہیں جی، سر عام ہوں گے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف لوگ پاؤں رکھتے ہیں نا. ہاں نہیں، لیکن میرا نہیں خیال ایسے لوگوں کو آپ پہچانتے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوگوں کا مطلب پھر ہمیں بھی کچھ طرح فائدہ نہیں ہوتا، یا مطلب پتہ نہیں چلتا یا ہمیں کس حد تک انہوں نے کوئی فیور دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. تو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آئے سامنے کھل کے آئے. اچھا، مسئلہ کشمیر کے بارے میں آپ کے جو والد صاحب ہیں نا، ان کا ایک لیگیسی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے، وہ ان کا نام جانا جاتا ہے پوری دنیا میں، مسئلہ کشمیر. اور مجھے نہیں لگتا کشمیر سے کوئی ایسا بندہ جس کا نام جانا جائے. تو آپ آگے ان کی لیگیسی کس حد تک لے جائیں گے؟
دیکھیں جی، سب سے میجر رول تو ظاہر ہے ابھی انہی کا ہوگا، اور انہیں شاید پریزیڈنٹ شپ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ کشمیر ایشو پہ کام کریں، تو باقی ہم بھی ان کے پیچھے خود بھی کام کریں گے، اور باقی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں اپنے نوجوانوں کو بھی تیار کریں، جس میں ان کو کشمیر ایشو پہ باقاعدہ پوری بریفنگ اور ساری معلومات ہو، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، اس میں سے بھی مزید اور لوگ تیار کیے جائیں جو کشمیر ایشو پہ کام کر سکیں، اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کروں گا۔ جناب یہ تھے یاسر سلطان، جو کہ امیدوار اسمبلی ہیں اور اپنا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے فرزند ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نوکریاں جو ہے وہ میرپور کے لوگوں کو پرائیورٹی پہ دیں گے، نہ کہ کسی اور حلقے سے عوام آئے اور کوئی اور منسٹر جو بیٹھا ہوئے ہیں حلقے میں مختلف، ان کے زور بازو پہ یہاں پہ ہمارے شہر میں کوئی نوکری لگے۔ سب سے پہلے ہم میرٹ پہ، اور ہر ایک جماعت، بے شک وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کسی اور جماعت کا، وہ میرٹ پہ اترے، اس کو ہم نوکریاں دیں گے، اور دیگر جو چودھری سعید صاحب یا نون لیگ نے میرپور کے حق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس کو آئندہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کے اپنے میزبان شہباز زاد راجہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، شکریہ۔